أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس دن ہماری بات چل رہی تھی کہ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ صرف زمین پر نہیں، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، صرف ذوالجلال والاکرام، جلال اور اکرام والی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ باقی رہے گی، باقی سب فنا ہونے والا ہے۔ آج جن آیتوں کو پڑھا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہی کی بات بتلائی ہے۔ ترجمہ سنیے، یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں وہ تمام لوگ جو کہ آسمان میں ہیں اور وہ تمام لوگ جو زمین میں ہیں۔ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بتلائی ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، سبھی مجھ سے مانگتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بے نیازی ہے اس کی ماں سوا سے، یعنی اس کے سوا جتنے بھی ہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب مجھ سے مانگ رہی ہوں کہنا چاہ رہے۔ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ہر وقت محتاج، ہر گھڑی، ہر گھڑی۔ ہاں، اور کوئی لسان حال سے مانگتا ہے تو کوئی لسان قال سے مانگتا ہے۔ لسان حال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت یہ دکھا رہی ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اور ایک مانگنا کہ یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے۔ اب اس کا تعلق ما قبل سے کیا ہے؟ تو امام رازی نے کہا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی ہمیشہ اس حال میں کہ آسمان و زمین والے اس سے مانگتے ہوں گے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ کہ ایک نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ خیر، اگر وہ پہلی بات مانتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے پھر کیا مانگیں گے؟ اس وقت کس چیز کی ضرورت، زمین پر کوئی ہوگا ہی نہیں تو کیا مانگے گا؟ تو اس کا جواب تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی امور ہونے ہیں، جو کچھ بھی کہا کہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اذا قلنا الضمیر عائد الی الامور الجاریۃ فی یومنا، اگر ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی سوال کر رہے ہیں، اگر باقی رہے گا اس کے بعد کا سوال جواب بعد میں دیں گے، لیکن یہ کہ ابھی سوال کر رہے ہیں، اس حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اس حال میں کہ آج پوری دنیا اسی سے سوال کر رہی ہے، یہ تو ختم ہو جائیں گے، وہ باقی رہے گا۔ اچھا، اور صحیح جواب ایک یہ بھی ہے کہ انسان فانی ہے اور اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو باقی رکھے گا بھی، یعنی بعد میں پیدا بھی کرے گا بھی، تو اللہ کے پیدا کرنے سے ہوگا۔ پہلے جیسے اللہ تعالیٰ ختم، دیکھو ساری دنیا فنا ہو جائے گی، اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتوں کو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے،
تو اللہ کے باقی رہنے سے اتنے وقت تک باقی رہیں گے، وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر یوں مانے کہ سب فنا ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، تو یوں کہا جائے گا کہ لوگ لسان حال سے سوال کرتے ہوں گے، یعنی قبروں میں بھی ہوں گے تو یہ کہ ان کو نکال دیا جائے۔ یہ ایک سوال دل میں ہوگا کہ قبر، ہر ایک انتظار میں ہے، جو بھی قبر میں پڑا ہے وہ سب انتظار میں ہے کہ کب قیامت آ جاوے اور ہم کو کھڑا کر دیا جائے۔ اچھا، ایک جواب یہ ہے، پہ ایک سوال یہ کہ بھائی سوال کرنے والا کون ہے، کون مانگتا ہے اور کیا مانگتا ہے؟ آسمان والے کیا مانگتے ہیں، زمین والے کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جس کو علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ زمین و آسمان والے سارے کے سارے اپنی ضرورت کی چیز، اپنی ذات کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ آسمان والے رحمت مانگتے ہیں، زمین والے رزق مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ کی مغفرت مانگتے ہیں۔ ہم اپنے وجود کے لیے ہمیں سانس کی ضرورت ہے، ہمارے وجود کے لیے سورج کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو ختم کر دے، ہم مانگتے تو نہیں کہ اللہ ایسا تو نہیں کہتے کہ سورج کو باقی رکھنا، کبھی مانگتے نہیں، لیکن ہماری زندگی اس پہ ڈیپینڈ ہو گئی ہے، سانس کے بغیر نہیں چل سکتے، تو گویا کہ ہم بھی لسان حال سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ روزی کی ضرورت ہے، ہم روزی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اولاد کی ضرورت ہے اولاد مانگتے ہیں، بیوی کی ضرورت ہے بیوی مانگتے ہیں، سب ضرورتیں ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ امام راضی نے کہا کہ یہ سوال جو کرنا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھو سوال، کبھی آدمی اس لیے سوال کرتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، کبھی اس لیے سوال کرتا ہے کہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ سامنے والوں کو کچھ بتلانا چاہتا ہے۔ استعطاء، سوال استعطاء، استعطاء کے معنی عطیہ مانگنا، اور ایک بندہ یا ہر ایک چیز اللہ کی رحمت کی محتاج ہے۔ ہم لوگ اپنے دین کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اگر اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم مسلمان ہوتے، ہم دین پر ہوتے نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر ہم ابھی جو زندہ ہے وہ بھی اسی کی رحمت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری جتنی ضرورتیں تھیں اتنی وافر مقدار میں پیدا کی۔ پانی ہر وقت کی ہماری ضرورت ہے، اللہ نے اتنا ہی پانی رکھا۔ سانس ہماری ہر وقت کی ضرورت ہے، تو ہم اپنی دنیا میں بھی اللہ کے محتاج، اپنے دین کے بارے میں بھی محتاج۔ اور ایک سوال ہوتا ہے سوال استعلام۔ سوال استعلام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی کسی ضرورت تو نہیں لیکن دیکھنا چاہتا ہے کہ کچھ دیتا بھی ہے کہ نہیں، سنا تو بہت ہے، لاؤ جا کے مانگو، یہ استعلام کا سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، غیب کی بات اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ بات بار بار آ چکی ہے۔ علام الغیوب، علم غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور ہر ایک آدمی اپنا اچھا انجام مانگتا ہے۔ میں بھی نہیں جانتا کہ میرا اینڈ کیا ہوگا، حسن خاتمہ جس کو کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میری موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیسے آئے گی۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو سوال کرتا ہے بطور استعلام کے، یا جس چیز کے اندر آدمی نہیں جانتا کہ یہ بھلائی ہے یا بری ہے۔ ہم لوگ استخارہ کرتے ہیں، استخارے میں کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھلائی ہے تو دے دینا، برائی ہو تو ہٹا دینا، یہ دعا کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اسی طرح سے بندہ بھی سوال کرتا ہے کہ جو خیر ہو دینا، جس میں بگاڑ ہو ہمیں مت دینا، وہ سوال استعلام ہے۔ امام راضی نے اس جگہ کے اوپر ایک اور بات لکھی کہ سوال استخراج امر، کسی بات کو نکالنا ہے۔ آسمان و زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں بھی ہے وہ بھی سوال کرتے ہیں، زمین میں وہ بھی سوال کرتے ہیں، تو جو فرشتے ہیں وہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری آج کیا ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے آج یہ ڈیوٹی ہے، تمہارا یہ کام ہے۔ امام راضی نے ایک بات یہاں پر یہ لکھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جو اپنی جہالت سے خدا کی قدرت کو نہیں مانتے، معاند ہوتے، معاند سرکش ہوتے، تو وہ اللہ کی قدرت کا اعتراف نہیں کرے گا، وہ اپنی زبان سے نہیں مانگتا ہے لیکن وہ زبان حال سے مانگتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں کچھ نہیں مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے کوئی، لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی تو ہوا استعمال کر رہا ہے، اس کا پانی استعمال کر رہا ہے، اس کی زمین استعمال کر رہا ہے، کہاں جائے گا؟ تو زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی ماننا تو پڑے گا۔ دنیا کا کوئی کافر کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ خدا کو مانتا ہے، خدا کو مانتا ہے۔ وہ جب پھنس جاتا ہے، آخر میں کوئی راستہ نہیں نکلتا، تو کہتا ہے یار اوپر والا کچھ رحم کر دے، اوپر والا کچھ کر دے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ اللہ ہی سے سوال، یہ جو یسألہ کی جو ضمیر ہے ہو کی، وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی سب لوگ اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تھا، یسألہ من فی السماوات والارض، تو آپ صلی اللہ کل یوم ہوا فی شان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی گئی کل یوم ہوا فی شان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے، ایک حال میں ہوتا ہے، وہ کیا حال ہے اللہ تعالیٰ کا، کس حال میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر ذنبا ویفرج کربا، کسی کا گناہ معاف کرتا ہے تو کسی کی تکلیف دور کرتا ہے، ویرفع من یشاء ویضع من یشاء، کسی کو اٹھاتا ہے کسی کو گراتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی حالت میں ہے۔ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، ایک دہریے نے پوچھ لیا تھا کہ اللہ سے پہلے کیا، اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا، اور اللہ تعالیٰ ابھی کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا تو کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو امام صاحب بڑی عمر میں نہیں تھے، بھی چھوٹی عمر کے تھے، کہا جو جواب دیتا ہے اس کو اوپر بٹھا، پہلے تو نیچے اتر اور مجھے بیٹھنے دے۔ تو کہا اللہ سے پہلے، کہا گن 10 سے پہلے کیا ہے، کہا 9، 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 7 سے پہلے 6، اس سے 5، 4، 3، 2، 1، آگے ایک کے بعد کچھ، کہا ایک کے بعد کچھ نہیں، اللہ ایک ہے نہیں، تو اس سے اوپر کچھ نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ ابھی کیا، اللہ تعالیٰ ابھی کہاں ہے، کدھر اللہ کا رخ ہے؟ تو انہوں نے موم جلائی، موم بتی، کینڈل، کہا اس کا رخ کدھر ہے، کہا ہر تک کا بس اللہ۔ کہا اللہ ابھی کیا کہ تجھ جیسے جاہل کو نیچے اتارتا ہے اور مجھے اوپر بٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر حال، ہر وقت، یہ تو ہر روز کہا ہے لیکن مراد ہر وقت ہے، ہر گھڑی۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ فی کل یوم 3 عساکر، بعضی لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 لشکر ہوتے ہیں، 3 لشکر، عسکر من الاصلاب الى الارحام وعسکر من الارحام الى الدنیا وعسکر من الدنیا الى القبور۔ ایک لشکر تو ایسا ہوتا ہے کہ اسلاب سے لے کر ارحام تک، رحم اس کو کہتے ہیں، ماں کی جو تھیلی ہوتی ہے، تو کہا کہ باپ کی جو پشت ہے یہاں سے نکل کے جب رحم تک جاتا ہے، کہا یہاں ایک لشکر وہ کام کرتا ہے، اور ایک لشکر رحم سے نکل کر دنیا میں آتا ہے کہ وہاں دنیا تک کام کرتا ہے ایک لشکر، وہ ایک لشکر ہے دنیا سے قبر تک کا کام کرتا ہے۔ انسان کی یہی تو حقیقت ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ اس کی پوری زندگی اسی میں تو آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کام میں لگی ہوئی ہے، آپ چاہو یا نہ چاہو آپ کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا سب کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم چاہے غفلت میں ہو یا ہم لوگ نماز میں اللہ کی یاد میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہے یہاں پہ امام راضی نے اپنی ایک رائے نقل کر دی کہ یسألہ من فی السماوات والارض، وہ دن اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کل یوم، روزانہ،
اب وہ یقع سوالہم فی کل یوم، سوال روزانہ ہوتا ہے. جیسے کوئی یوں کہے کہ یسألنی فلان کل یوم وہو یوم راحتی، فلانا آدمی روزانہ مجھ سے سوال کرتا ہے، وہ میری راحت کا دن ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ راحت، یسألنی ایام الراح، ایام الراح. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام راضی نے اپنی ایک پرسنل رائے یہاں پہ نقل کی ہے کہ روزانہ ہر روز اللہ تعالیٰ سے دن بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے یوں. تو اب کیا ہوگا؟ کل یوم ہوا فی شان، کہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز ایک شان میں ہوتا ہے. وہ شان کیا ہے؟ وہ دن آئے گا جو یوم کی تفسیر کی نا انہوں نے کہ دن سوال کرتا ہے. تو وہ دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہا للہ، وہی خود جواب بھی دے گا. اللہ ہی سوال کرے گا، اللہ ہی جواب دے گا. اس لیے کہ کوئی ہوگا ہی جواب دینے والا، کوئی نہیں ہوگا. سارے سب فرشتے سب ختم. ایک اللہ کی ذات جیسے پہلے تھی ویسے ہوگی، اور خود سوال کرے گا اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ خود اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار، وہی زبردست ایک اللہ کی. اب اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ فی کل یوم یسألو من فی السماوات کل یوم ہوا فی شان، ہر روز ایک حال میں ہوتا ہے، ایک کام میں ہوتا ہے. تو اس کا کراس ہو رہا ہے. کیا کراس ہو رہا ہے؟ کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر روز اللہ کا ایک کام ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے جف القلم بما انت لاق، یا جف القلم بما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھ کے قلم خوش ہو گیا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا کام کیا ہے. بہت اچھا جواب کیا، مختصر الفاظ میں دیا، سوق المقادیر الی مواقیت. اتنا سا جواب دیا، سوق المقادیر الی مواقیت. اللہ کا کام یہ ہے کہ جو قلم لکھ کے خشک ہو گیا ہے اب اس کو وقت پہ لا رہا ہے. میں نے بار بار آپ لوگوں کو ایک مثال دی، میری اور آپ کی حیثیت اس کھلونے سے زیادہ نہیں ہے جس کھلے نے کچھ چابی بھر دی ہو اور رکھ دیا ہو. جب تک چابی ہے وہاں تک کیا کرے گا؟ اچھلے گا، کودے گا، سب کچھ پھوڑے گا. لیکن جب چابی ختم، اب یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے اور پھر پوچھا جائے گا. اسی لیے خیر اس میں ہے کہ اسی کو راضی کر لو، اسی سے کانٹیکٹ قائم کر دو اور اس کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کر دو. تو ایک عالم نے اس کا یہ جواب دیا، جن کو پوچھا گیا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ہاں، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، لیکن یہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے. تو انہوں نے بتایا کہ سوق المقادیر الی المواقیت، مطلب یہ ہے کہ قلم تو لکھ کے جو کچھ خشک ہو گیا، جب اس کا روزانہ وقت آتا ہے نا اس کام کا، اللہ کا ارادہ اس کام کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے. اب جب ارادہ ہو جاتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ ہے کل یوم ہوا فی شان، یعنی اللہ کا حکم کوئی چینج نہیں کر سکتا. جو اس نے کر دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. ہاں، جب وقت آئے گا تب ہی ہوگا. آپ چاہو کہ وقت سے پہلے، بس کا ٹائم ہے 10 بجے اور آپ 9 بجے کھڑے ہو گئے، کہا یار بہت لیٹ ہے بس آج ہے. ارے تو جلدی آ گیا، یہ تھوڑی کہ اس کا تو 10 بجے کا ٹائم ہے اور تم 9 بجے جا کے کھڑے انتظار کر رہے ہو. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے اور اس سے بعد نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اب چاہے میری اور آپ کی سمجھ میں آوے یا نہ آوے، یہ ایک پکی بات ہے. اب روزانہ کتنی دفعہ قرآن میں پڑھا ہوگا یسألو من فی السماوات کل یوم ہوا فی شان، لیکن کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہاں، یہ حسن ابن فضل، یہ جو نام یاد آیا میں، حسن ابن فضل سے پوچھا گیا تو عبداللہ بن طاہر نے یہ جواب دیا. بعضوں نے کہا بھائی کل یوم ہوا فی شان کا کیا؟ کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ابھی دیکھو دن داخل ہونے لگا ہے رات کے اندر.
ہے رات چھوٹی ہونے لگی. کیسی ہے؟ اب کسی کے 70 سال گزر گئے، کسی کے 80 گزر گئے، لیکن وہی ایک رفتار سے جا رہا ہے. اگر ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے. ہاں، بعض دفعہ کسی چالاک آدمی کو تم چھیڑو تو وہ کیا کہے گا معلوم؟ کہ ارے بھائی جتنی دیوالیاں میں نے دیکھی اتنی تو دن تو نے نہیں دیکھے. ایسا کہتے ہیں، ایسی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں نا ایسا. تو اب یہ ہے کہ جتنی زیادہ عمر ہو اس کو اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ضرورت نہیں، ہم کو تو اور ضرورت ہے، کیونکہ کبھی کبھی کچا پھل بھی ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بعضوں نے یہ کہا کہ بیمار کو تندرستی دیتا ہے، تندرست کو بیمار کرتا ہے، ذلیل کو عزیز کرتا ہے، عزیز کو ذلیل کرتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یغفر ذنبا ویفرج کربا. کسی کی مصیبت دور کرتا ہے تو کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو معاف کرتا ہے. امام راضی نے کہا کہ یہ حضور کا جو جواب ہے کل یوم ہو فی شان کے بارے میں، کہ یغفر ذنبا ویفرج کربا، ایک آخرت کی بات بتلائی، ایک دنیا کی بات بتلائی. پہلے آخرت کو بتلایا یغفر ذنبا، اور وہی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. ہر وقت استغفار کرو، معافی مانگو، اپنے گناہ کو دھلاؤ اللہ تعالیٰ سے. روزانہ اللہ تعالیٰ سے اگریمنٹ کرو، روزانہ گناہ کو معاف کرو اللہ تعالیٰ سے. جب وہ نہیں تھکتا معاف کرنے سے تو ہم معافی مانگنے سے کیوں تھک جاوے بھائی؟ جو اللہ کا نبی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو پھر ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ تو امام راضی کہتے ہیں کہ آخرت کو پہلے اور بعد میں دنیا کو. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ مخلوق کے لحاظ سے آسمان و زمین والے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ کیوں کرتے ہیں سوال؟ اس لیے کہ ہماری تقدیر بنانے والا وہی ہے. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے. تقدیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، لک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تقدیر معلق یعنی وتھ کنڈیشن، اور ایک ہوتی ہے مبرم، نو کنڈیشن، سیدھی بات. ایک آدمی کہا تمہارے 80 سال عمر کی، بس کچھ بھی کر لو. اور ایک کی عمر میں اللہ نے لکھا کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کو 100 دوں گا. اگر ماں باپ کسی، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کرے گا کہ نہیں، وہ تو وہ جانتا ہے، لیکن اس نے یہ رکھا ہے کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر، اسی لیے تو کیا کہا، لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو اگر کوئی چیز چینج کر سکتی ہے تو دعا کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے. ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یار ڈاکٹر اس کو 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا تھا، لیکن کوئی اس کی دعا لگ گئی ہوگی کسی کی. ڈاکٹر نے کہ اپنے وہ اسباب کو دیکھ کر بتاتے ہیں، باقی حقیقت تو اللہ کے پاس موجود ہے سب چیزیں. خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کام کو کوئی رکاوٹ نہیں کر سکتا. اگر رکاوٹ آ سکتی ہے تو وہ جو عمل کیا ہے، جہاں عمل ہو رہا ہے اس کی کمزوری ہے، اس لیے. باقی اللہ تعالیٰ میں ایک چیز کالی ہے، اس کو سفید کرنا ہے. کالی ہے اس کو، اللہ تعالیٰ قادر ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے. لیکن ہم مثال کے طور پر، اب انسانوں کے لیے تو ایسا ہے کہ ایک حرکت کر رہا ہے تو حرکت کرتے ہوئے ساکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یا تو ساکن رہے گا یا حرکت کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا. ہاں، ایک بندے کے اندر ہی کوئی چیز ہو تو اس کو نہ ملے، وہ اس کی بات ہے. باقی اللہ کی کوئی رحمت تو اللہ کی ہر ایک کے لیے عام ہے. خیر، دوسری طرف ہم چلے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. تو اللہ تعالیٰ ایک کام میں ہے تو دوسرے کام میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ بات یاد رکھیں، ایک حال میں ہے تو دوسرے حال سے اللہ غافل نہیں ہو سکتا. ہماری مثال ایسی ہے جیسے کہ جسم کو کالا کرنا ہے تو اس کو دھوئے کے اندر یا اس کو کوئلے کے اندر لگانا پڑے گا، یا یہ کہ جسم کو سفید کرنا ہے تو پانی سے اس کو دھونا پڑے گا. لیکن یہ دونوں تو متضاد ہیں. اب کوئی ہم میں سے کوئی کرنا چاہے، دونوں متضاد ہے. پانی آگ کے ساتھ مل نہیں سکتا، آگ پانی کے ساتھ نہیں مل سکتی. اب
ان میں سے ایک اگر کوئی شروع کرے گا، چاہے گا کہ یہ ہو، اور جب اس میں لگے گا تو دوسرا فعل اس کے لیے مانع ہوگا. تو فعل سے مانع ہو سکتا ہے، ایک کام دوسرے کام سے مانع ہو سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خیر، علماء لکھتے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شان کے اندر مختلف کام ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ روزانہ دعا بھی قبول کرتا ہے، تکلیف بھی دور کرتا ہے، مجبور آدمی کو اس کی مجبوری کو دور کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے. اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین والے اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ زندہ کو زندگی دیتا ہے، مردے کو موت دیتا ہے، اور چھوٹے کی تربیت کرتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی قید میں اس کو چھڑاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات لکھی وہ سن لو، یہ بہت اچھی ایک بات ہے. ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے ایک وائٹ قسم کے موتی سے، ڈائمنڈ کہتے ہیں موتی کو، ڈائمنڈ سے، جس کے اندر دفتاہ یاقوتۃ حمراء، اس کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ پشتا، جس کو یوں کہ اس کا پٹھا جس کو کہتے ہیں، جیسے یہ ہے اس کا یہ دفتن کہلاتا ہے. اور یہ کور تھوڑی دیر کے لیے کہہ دوں کہ وہ لال یاقوت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ بنائی اس کا. اور آگے فرماتے اس کا جو قلم ہے وہ نور ہے، روشنی سے نور ہے، نور. اور اس کی کتابت ہے، اس کی جو کتاب ہے وہ بھی نور ہے. اس کی لمبائی آسمان و زمین کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنی. اللہ تعالیٰ روزانہ 300 مرتبہ 360 مرتبہ دیکھتا ہے اس کی طرف. کتنی مرتبہ؟ 360 ٹائم 360 نظر سے دیکھتا ہے. اور ہر گھڑی جس نظر پہ وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو موت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہاں اچھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض. بعض لوگوں نے بہت اچھی بات لکھی، ہر ایک اپنے چاہت کے مطابق مانگتا ہے، اور خدا اس کے بندے کو اس کے حوصلے کے مطابق دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنے حوصلے کے مطابق مانگتا ہے. آسمان والے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے، زمین والے رزق اور مغفرت مانگتے ہیں. اور کشف الاسرار میں لکھا کہ مومن کی 2 جماعتیں ہیں. مومن کی ایمان والے 2 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھ لو، ایک عابد ہے، ایک عارف ہے. 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، ایک عبادت گزار اور ایک اللہ کو پہچاننے والے. تو جو عابد ہے اور عارف، ہر ایک اپنی اپنی ہمت سے اللہ سے مانگتے ہیں. پہلے پہچان ہوتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. پہلے ڈائریکٹ تھوڑی محبت ہو جاتی ہے. کسی کے بارے میں آپ کو کہا جائے کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، آپ نے جانا، اب جا کے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. تو پہلے معرفت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، اس کے بعد محبت ہوتی ہے. اچھا، کون کیا مانگتا ہے وہ دیکھیے. آسمان و زمین میں جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے اپنے مقامات کی مقدار مانگتے ہیں، میرا کون سا درجہ، مجھے کہاں رہنا. اور جو آدمی نجات، جو ڈرنے والا ہے وہ نجات مانگتا ہے. ہاں، الخائف النجات من العبد والحجاب. اور امید کرنے والا وہ چاہتا ہے خوشی کے مقام پہ پہنچ جانا. اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ مجھے عبادت کی طاقت دے اور عبادت کا ثواب دے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کہتا ہے اللہ تو مجھے اپنے سے ملا دے. اور جو اللہ تعالیٰ کا مشتاق ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھے، اللہ تعالیٰ جو مشتاق ہوگا وہ دیکھنے کو چاہے گا. عاشق ہوگا وہ قریب ہونا چاہے گا، عاشق ہوگا وہ. اور جو عارف ہوگا وہ سوچے گا کہ میری پہچان اور بڑھ جاوے. اور جو موحد ہوگا وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ میں فنا ہو جاؤں توحید میں، اور اللہ تعالیٰ کے شہود کے سمندر میں مستغرق ہو جاؤں. جاہل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے علم مانگے گا، عالم ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ سے معرفت مانگے گا. مطلب یہ ہے
کہ ہر آدمی اپنے اپنے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے حوصلے کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زمانہ ہے وہ 2 ہی دن ہے۔ ایک جو دنیا کے جتنا ٹائم دنیا کا ہے نا، کئی ہزار سال ہوں گے، کئی ہزار سال کا، وہ اللہ کے نزدیک 1 ہی دن ہے، 1 دن سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ تو گن رہے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، اتنا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا کہ 2 دن ہے، 1 دن وہ جو پوری دنیا کی مدت ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی شان اس میں کیا ہے، یہ دنیا کا جو 1 دن ہے اس میں آرڈر کرنا، منع کرنا کہ یہ مت کرو، زندگی دینا، موت دینا، اور دوسرا وہ دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہوگی، حساب ہوگا، حساب لیا جائے، بدلہ دیا جائے، یہ سب چیزیں ہوگی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ احمد ابن علی جواری رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احمد، لوگ مجھ سے مانگتے ہیں، اپنی اپنی ضرورت مانگتے ہیں، لیکن یہ بیا بایزید بستامی نے وہ مجھے ہی مانگ رہا ہے، کیا وہ مجھے مانگ رہا ہے، بات سمجھ رہے؟ لوگ مجھ سے اپنی ضرورتیں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بایزید بستامی تو کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ہی دے دے، بس تو مجھے مل جائے، سمجھ رہے؟ ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بادشاہ اس کو بہت چاہتا تھا، لیکن جہاں کہیں ایسا ہوا ہے، کبھی نہ ایسا ہوا ہے اور ہوگا کہ 2 دل ملے اور رکاوٹ نہ ہو، ہے کبھی نہ ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا کہ 2 دل ملے اور رکاوٹ نہ ہو۔ تو بادشاہ اس کو بہت چاہتا تھا، لوگوں کو حسد تھا، تو بادشاہ نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ الگ الگ چیزیں اپنے محل کے اندر ایسے رکھ دی، اور سارے کام والوں کو بلایا، اور بادشاہ نے کہا کہ تمہاری اس کے اندر جس چیز پر نظر پڑے اور جس پہ تم ہاتھ رکھ دو وہ تمہارا ہے۔ تو کسی نے کیا لیا، کسی نے کیا لیا، اب بادشاہ جس کو بہت چاہتا تھا اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو کہا کہ یہی تو وجہ ہے، اس کو میں کیوں چاہتا ہوں، تم یہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہو اور یہ مجھ میں پڑا ہوا ہے، یہ جانتا ہے کہ اگر یہ مل گیا تو سبھی اپنا ہے۔ تو کہا بایزید بستامی، کہا کہ سب لوگ تو مجھ سے مانگتے، لیکن یہ بایزید بستامی مجھے مانگ رہا ہے کہ مجھے تو دے دے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ جس کو مل جائے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی کہ کیا ہے، قلم بھی تیرے ہیں، ہاں یہ جہاں چیز ہے کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، پھر تو لوح و قلم بھی تجھے دیا کہ لکھ دے تو وہ ہو جائے گا، یہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی جو تمہارے سوالوں کو پورا کر رہا ہے، تمہارے لیے تمہارے ارادے کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی، یا تم عدم میں تھے، تم نہیں تھے، وہاں سے تم کو نکالا اس ذات نے، اور تمہیں دھیرے 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 یہاں تک پہنچایا۔ اب پھر کہتے ہو کہ میں تیرا حکم نہیں مانوں گا، میں تیرے کہنے پہ نہیں چلوں گا، یہ اور تو یہ سوچتا ہے کہ میں دوبارہ پیدا نہیں۔ ایک کافر نے یہی کیا تھا حضور کے سامنے، ایک ہڈی لی اور ایسا کہا اچھا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، کہا اب گمن کر رہا ہے، تجھے تو ہم نے تو پیدا کیا تھا، تو کیا تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم تمہارے لیے ایک اسپیشل دے رکھے، تمہارے لیے ہم تمہارے حساب کے لیے تیار، خالص حساب کے لیے ہو جائیں گے۔ اصل میں فراغ کس کو کہتے ہیں؟ 2 لفظ آتے ہیں، ایک مشغولی اور ایک ہے فراغت۔ کہتے ہیں میں ابھی بزی ہوں یار،
وین یو گیٹ فری کال می، تم جب فری ہو تو مجھے کال کرنا، یہ کہتے ہیں. تو آپ لکھتے کہ آئی ایم بیزی. اس کا مطلب کہ بیزی اور فری ان دونوں میں اپوز ہے. عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے فراغ کے معنی فری، اور بیزی کے معنی ہے شغل، مشغولی. اللہ تعالیٰ تو فارغ ہوگا نہیں. فارغ تو کون ہوتا ہے؟ خالی کون ہوتا ہے؟ اچھا پہلے اس آیت کا ترجمہ سمجھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حساب کے لیے خالی ہو جائیں گے، ایک ہی کام ہوگا اس میں، اور تمہارے بدلے کے لیے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. اے جناتوں اور انسانوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے جنات انسان نہیں کہا، نام لیا. ایھا الثقلان، اے دو بوجھل، اے دو بھاری. جنات و انسان کو اللہ تعالیٰ نے ثقل کہا ہے، ثقلین، بھاری چیز، وزنی چیز. کیوں کہا وہ بعد میں ہم سمجھتے ہیں. صاحب فتح الرحمان نے کہا ہے کہ ہم تمہارے حساب کا ارادہ کریں گے. نقصد لحسابکم، اس کا ترجمہ ہے. فارغ ہونے کا ترجمہ ہے کہ ہم تمہارے لیے فری ہو جائیں گے. بھئی فری تو کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ امام بخاری فرماتے کہ اس کا ترجمہ ہے سنحاسبکم لا یشغلہ شیء عن شیء. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تمہارا حساب لیں گے، کوئی چیز مجھے ایک کام سے دوسرے کام سے غافل نہیں کر سکتی. اور یہ عرب کے کلام کے اندر ایسا بولتے ہیں. کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں بچہ اگر جیسے ہم پڑھا رہے ہیں، ابھی تیری خبر لیتا ہوں، تیرے لیے ابھی میں فارغ ہو جاتا ہوں. مطلب یہ کہ میرا جو کنسنٹریشن، میرا جو دھیان ہے، پورا دھیان اسی پہ رکھوں گا میں، اس وقت اور کوئی کام نہیں. ہم لوگ جیسا بولتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ارادہ کریں گے تمہارے حساب کا. اب آئیے فراغ اور شغل کے اوپر. امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین تو یہی ترجمہ کرتے جو میں نے ابھی کیا، سنقصدکم بالفعل. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ دھمکا رہا ہے، میں ابھی خبر لیتا ہوں تیری. ڈراتے ہیں نا کبھی کسی کو، کچھ کرتے نہیں لیکن ڈراتے، تو کہا یہ تو دھمکی دے رہے اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے یا تمہارے لیے تمہارا حساب لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ ڈرا رہے ہیں، لیکن اصل معنی تو وہی ہے کہ اللہ ارادہ کریں گے. سنقصدکم. اور اصل میں فارغ ہونے کی دو قسمیں ہیں. فراغت کے لیے حضرت انسان اگر ایک کام میں ہے، ایک کام میں، تو پھر وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. ہاں، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ ایک فعل دوسرے فعل سے رکاوٹ بن رہا ہے. ایک کام دوسرے کام سے رکاوٹ بن رہا ہے. مثال کے طور پر کبھی یہ فراغت یعنی فارغ ہونا حضرت انسان کے لیے اس لیے ہوتا ہے، درزی ہے، درزی سلائی کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ یار یہ کتاب لکھ دو، وہ کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اس میں مشغول ہوں، اس میں ہوتے ہوئے اس میں میں نہیں جا سکتا. ایسا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آدمی کو رکاوٹ کون سی چیز بن رہی ہے؟ ایک فعل بن رہا ہے کہ میں اس میں ہوں، اس لیے وہ کام نہیں کر سکتا. اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فعل دوسرے فعل سے مانے، ایک فعل دوسرے فعل سے مانے. وہاں وہ آدمی کے لیے رکاوٹ تھی، یہاں فعل کو فعل سے رکاوٹ ہے. بات سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر میں حرکت کر رہا ہوں ایسے، اب آپ مجھے کہو کہ سکون اختیار کرو، تو اب یہ جو میرا عمل ہے یہ رکاوٹ بن رہا ہے سکون کے عمل سے. ایک آدمی سکون سے ایسے بیٹھا ہے، اس کو کہو کہ حرکت کرو، تو کہا مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا ایک کام.
تو یہ کام دوسرے کام کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ فارغ ہونا حضرت انسان کے لیے اس لیے ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کوئی چیز یعنی فراغت ہے ہی نہیں. کل یوم ہوا فی شأن. ایک کام اللہ تعالیٰ کو دوسرے کام سے غافل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سنفرغ لکم. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کام میں تھے اس کو چھوڑ کے دوسرے کام میں ہم آئیں گے. نہیں, ہم خاص توجہ دیں گے تمہارے حساب کی طرف. ایھا الثقلان, اے بوجھل لوگ. تو انسان کو اور جنات کو اللہ نے ثقل کیوں کہا؟ اب ثقل اور خفت, ثقل کے معنی ہیوی, ثقیل کے معنی ہیوی, اور خفیف کے معنی ہلکا. ہلکا کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ لائٹ. اب چلو اس کا جو وزن نہ ہو, لائٹ. دو یہ دونوں بھی اپوز ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو, حضرت انسان کو اور جنات کو, اس لیے کہا کہ یہ دونوں کے ساتھ گناہ لگتا ہے, اور گناہ ایک بھاری چیز ہے. یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے وہ بوجھل, اس کو ثقیل کہا گیا. ایک بات. اور دوسری وجہ یہ ہے, امام راضی نے بھی اس کی 3 وجہ لکھی, لیکن تفسیر روح البیان میں تو اس کے اوپر زیادہ تفصیل کی ہے. اصل میں جو جانور بوجھ اٹھاتا ہے نا, بوجھ, اس بوجھ کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حمولہ, بوجھ اٹھانے والا, بھاری چیز کو اٹھانے والا. کہا حضرت انسان اور جنات یہ بھی بھاری چیز اٹھائے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو مکلف ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے, اللہ کا یہ آرڈر ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا, یہ جو کچھ ہماری ذمہ داری. جناتوں کی بھی انسان یہ ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ جنات آزاد ہے. ان دونوں کے سوا تو سب فری ہے, ان کو یہ سب چیزیں نہیں دی گئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلفت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں اپنے پیچھے 2 بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ, اللہ کے قرآن کو, اور ایک میرے خاندان کو, اور ایک حدیث میں میری حدیث کو. کیوں ان دونوں کو کہا؟ ان کی عظمت زیادہ ہے, کتاب اللہ کی بھی اور حضور کے خاندان والوں کی بھی عظمت زیادہ ہے. کہا حضرت انسان اور حضرت جنات ان دونوں کی بھی عظمت ہے, اس وجہ سے ان کو ثقیل کہا گیا ہے. یہ بھی ایک وجہ لکھی ہے. یا یہ بھی کہا ہے بعضوں نے کہ جو بھاری ہوتا ہے نا وہ دھیرے آتا ہے. آپ نے دیکھا ہو کہ ہاتھی بہت دوڑتا نہیں ہے, وہ تو دھیرے ایسے چلتا ہے کیونکہ وہ بھاری پرکھم ہے. اس کے مقابلے میں ہرن جو ہوتا ہے وہ تیز ترار ہوتا ہے, بھاگتا ہے, اس لیے کہ وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ انسان سب سے آخر میں آیا ہے وجود میں, وجود تو اس لیے تو دھیرے دھیرے آیا ہے, اس لیے اس کو ثقیل کہا گیا. تو کہا اس کو کیوں کہا, وہ تو ہم سے پہلے آیا تھا. تو کہا کہ کبھی کبھی ایک ہیوی ہوتا ہے تو ہلکے کو بھی ہیوی کے ساتھ تول لیتے ہیں. جیسے کہ قمرین چاند تو ایک ہوتا ہے, اس کو 2 چاند کیوں کہا؟ کہ سورج کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا. یا شمسین کہہ دیا, بھائی سورج تو ایک ہے, چاند کو بھی اس کے ساتھ ملا دیا, اس لیے کہ دونوں آسمان میں نکلتے, وہ ایک رات کو نکلتے, ایک دن میں نکلتا ہے. تو کہا اسی طرح سے یہاں پر بھی جناتوں کو انسان کے ساتھ ملا دیا ہے, پھر ثقلین ان کو بھی کہہ دیا ہے. ایھا الثقلان سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر کون سی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے, یا یہ کہ ہم تمہارا حساب کریں گے, تمہارے حساب کا ارادہ کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہاں فبأی آلاء ربکما تکذبان کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے, صاحب کشف الاسرار کے حوالے سے یا روح البیان میں لکھا ہے کہ اس صورت میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ذکر کیا ہے, سخت باتیں بھی, جہنم کا بھی تذکرہ کیا. اب اس میں نعمت 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ صفائی کے لیے بھیجے گا, جنت میں جانے کے قابل ہونے کے لیے بھیجے گا. تو ایمان کی طرف سے کافروں کی طرف اس کو پھیر دیا, یہ اللہ کا ایک احسان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اس لیے لاتا ہے کہ کوئی بندہ جو جس کے دل میں اللہ نے دل رکھا ہو,
یہ ان چیزوں کو سن کے ڈر جائے، اور ڈرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تیاری کر لے گا آخرت کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان نہ کرتا تو انسان سوچتا کہ جنت ہی جنت ہے، جہنم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے یہ نعمت ہے جہنم کا تذکرہ بھی۔ بھائی گاؤں کے اندر ایک کس نے مکان بنایا، بلڈر ہے یہاں، انہوں نے مکان بنایا، یہ ٹوائلٹ بناتے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ٹوائلٹ۔ ارے بھائی وہ کوئی اچھی چیز ہے اس کو اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بھی ضرورت ہے۔ مکان کے اندر ٹوائلٹ نہ ہو، ایسے ہی مکان بنائے، لوگ پوچھیں گے بھائی ٹوائلٹ کا باہر جانے کا، تو کیا کہیں گے؟ تو پھر مکان کا فائدہ کیا؟ تو ٹوائلٹ کی بھی ایک ضرورت ہے، تو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کہ نہیں، اور اچھی کنڈیشن میں یا ویسے ہی؟ سمجھے؟ خیر مزید کی تو انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سے موت تک وابستہ رکھے اور اللہ محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔